السلام علیکم. آج کے پروگرام میں خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ڈسکشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور احمد ابو بکر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج جو فیصلہ آنا تھا وہ نہیں آیا، اور وہ پھر فیصلہ کل پہ مؤخر ہو گیا ہے. فیصلے سے پہلے 2 گھنٹے کی مشاورت، پھر فیصلہ کل صبح 9 بجے سنانے کا اعلان، پھر مشاورت، پھر وہی فیصلہ 12 بجے سنانے کا اعلان دوپہر کو، اور پھر ایک ایسے جج کا بھی اس میں شامل ہو جانا جو کہ ہیئرنگ میں موجود نہیں تھے، ہیئرنگ کا حصہ نہیں تھے. پہلے اعلان کیا گیا کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا، پھر اعلان ہوا کہ فل بینچ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. کیا کشمکش ہے؟ کون سی گتھی ہے جو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں. انالیسز ہم ضرور کر سکتے ہیں، ورڈکٹ ہے وہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا کیا فیصلہ آئے گا کل دوپہر 12 بجے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. ابو بکر صاحب، کیا ریزن ہے؟ پہلی بات تو یہ آج فیصلہ آنا تھا، نہیں آیا، پھر دوبارہ سے اس کے اوپر مشاورت، پھر فیصلے کا وقت تبدیل کر دینا، پھر تعداد میں کمی، پھر تعداد فل کر دینا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بہت دور تک اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ ہوں گے. میرا خیال ہے جو ججز اس کیس کو سن رہے ہیں، جو میرا احساس ہے، انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ ان کی بھی لیگیسی کا معاملہ ہوگا، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے سروائیول کا بھی مسئلہ ہے. چونکہ آگے جو 2/3 اکثریت والا معاملہ ہے، بڑی قانون سازیاں ہونی ہیں. حالانکہ کوئی بھی حکومت جب بھی آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نمبرز اتنے ہوں کہ وہ بڑی بڑی ریفارمز لا سکے. ضروری نہیں ہوتا کہ صرف عدلیہ کے حوالے سے کوئی ریفارمز لے کے آئے جائیں، معیشت ہے اور بڑے معاملات ہیں. جی بالکل. ایک خواہش تو حکومت کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو سارا پروسیس جس طرح سے بے نقاب ہو کر اس کیس میں سامنے آیا ہے الیکشن کا، وہ اپنی جگہ پر الارمنگ ہے. اور بہت سارے ججز اس میں ریمارکس دیتے رہے کہ ہمیں ایک مکمل اور کامل انصاف کی طرف جانا چاہیے، اور ایک فیصلہ جو آپ نے 13 جنوری کو کیا تھا اس کی غلط انٹرپریٹیشن یہ بار بار ہمیں سننے کو ملی. اس کے متعلق بھی کوئی بات کل کے فیصلے میں آ سکتی ہے. لیکن ایک بات جو مجھے لگ رہا ہے کہ ریلیف اس صورتحال میں مجھے پی ٹی آئی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سیٹیں جو ہیں حکومت کو اس طرح سے نہ ملیں، شاید یہ سٹینڈ نہ کر پائے نا، چونکہ جو فیصلہ پہلے دیا تھا 3 رکنی بینچ نے، شاید اسی کی توثیق ہو جائے اس میں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی یہ تجویز آ جائے کہ پارلیمان جو ہے اس میں کوئی قانون سازی کر لے. لیکن جو وننگ پرپورشن ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، جو ایک بیسک اصول ہے مخصوص نشستوں کا، اس کی تو وائلیشن ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کی ہے جو سرکاری یا جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے حق میں. چونکہ الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں وہ جس طرح سے یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو لوگ تھے ایس آئی سی کے، ان کی سیٹیں جس طرح سے حکومتی اتحاد کو دی گئیں اس کا دفاع نہیں کر سکے. اور اسی طرح سے جو ایس آئی سی کے جو وکلاء ہیں وہ اس کا بھی دفاع نہیں کر سکے کہ مخصوص نشستوں کے لیے جو طریقہ کار اور جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے کہ آپ کو پہلے لسٹ جمع کرانی ہے، وہ بھی اس کا دفاع نہیں کر سکے. وہ بھی جب اس کے دفاع پہ آتے ہیں وہ ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف ڈکلیریشن پیش کیے، وہ نہیں مانے گئے. پھر ہماری پارٹی تو انٹیکٹ تھی، وہ تو موجود تھی، اگر ہم جیت کے آتے تو پی ٹی آئی میں ہم شامل ہو جاتے. تو اس طرح کی کنفیوژن ہے. اب یہ کنفیوژن مزید اس لیے بڑھ رہی ہے کہ 2 دن سے یہ جو اعلیٰ ترین ججز ہیں یہ بیٹھ کے مشاورت بھی کی ہے انہوں نے، ان کے اندر ایک جبلوں کی باز گشت بھی ہے، اور پھر ایک بڑی کلیئر جو ہے وہ ایک ڈیسائسو سا ایک فیصلہ مجھے لگتا ہے. ابھی تک جو اندازہ ہے اس میں 3 ججز تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوئنگ ججز ہیں. اچھا. تو یہ جو 2-3 روز میں یہ جو معاملہ چل رہا ہے، مشاورت چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، روٹین میں یہ پریکٹس نہیں ہوتی. ججز اپنا فیصلہ لکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے اس پر بھی میں جتنے لائرز کو سن رہا ہوں جو لیگل اوپینین آ رہے، کسی نے اسے خلاف آئین نہیں کہا. ٹھیک ہے. جتنی ہم آئینی تاریخ جو ان مقدمات کو جانتے ہیں اس میں اس طرح ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. ایک تو اس میں سوئنگ ججز ہیں، 2-3 مجھے لگتا ہے ان کو مینج کرنے کی بات ہے. مینج کا تو لفظ شاید مناسب نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ قائل کر لیں نقطہ نظر سے جو سچویشن چل رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ
दस्तखती जजेस हैं। 4 जजेस तो ऐसे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो भी फाइल रखते चीफ जस्टिस साहब तो वो दस्तखत फरमा देते हैं। अच्छा। तो कुछ इस तरह का भी मामला है। 5-6 जजेस तो इसमें बिल्कुल क्लियर हैं। ओके। जो इस मामले की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं मुझे कि ये सीटें जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को नहीं मिल सकती। ठीक है। तो इस वक्त जो मेरी प्रेडिक्शन आप कह लें जो इस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करने के बाद है, हाँ जी, हाँ ये जी। फैसला शायद 5-8 से आ सकता है और ये हुकूमत के जो है वो हक कम से कम ये जो सीटें हैं ये इसी तरह से कालदम रहेंगी। हो सकता है कानून साजी का मैंडेट दे दें 5 और 8 या फिर शायद कहा जाए कि फिर जितना ऐवान है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन बनती है इसको आप 2/3 कर लें। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, नुक़ी साहब की तरफ अब चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर। नुक़ी साहब, क्योंकि मैंने अबू बकर साहब से ये बात की थी कि मुशावरत और वो भी फ़ैसला महफूज होने के बाद, ठीक है, खिलाफ आइन तो कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसी प्रैक्टिस बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो नुक़ी साहब, ऐसी क्या बात हो सकती है, ऐसी क्या रीज़न हो सकती है कि बार बार मुशावरत, बार बार ये वक्त भी तब्दील किया जाता है, ये कंसेंसस करने की कोशिश की जा रही है, कायल करने की कोशिश की जा रही है? वाकई बिल्कुल होता है सुमेरा। और ये इसमें मशकूक बात कौन सी है? किसी को कायल करना, वकील जब हेयरिंग में पेश होते हैं तो वो कायल करते हैं जज को, और जो अगर वो कायल करने में कामयाब हो जाएं तो वो मुकदमा जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जजेस जब फैसला सुनते हैं इस तरह फुल कोर्ट में, तो वो अपने अपने अंदाज से, अपने अपने दलाइल से वो आपस में एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं ना कि एक जज का यानी एक जज ने अगर ये फैसला किया हुआ है कि ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलनी चाहिए तो दूसरे जज को उसे कायल करने का कोई हक नहीं। कायल करने से मुराद कोई पिस्तौल लेके नहीं, अल्लाह माफ़ करता है, कायल होता है, दलाइल से कायल करना होता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि फ़ैसला बहुत अहम है, इसके मुस्तकबिल पे असरात हैं, इसकी बुनियाद पे आगे बहुत कुछ तय होगा। ये फ़ैसला बाद में किताबों में लिखा जाएगा, इसकी मिसालें दी जाएंगी। तो ऐसे फैसलों को तो जितनी एहतियात के साथ और जितने कंसेंसस के साथ, जितनी डिटेल के साथ डिस्कस करके लिखा जाए उतना बेहतर है। दूसरी बात ये, नुक़ी साहब, आपका कमेंट मैं कंप्लीट करूंगी। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल फैसला बल्कि आ रहा है, अब तो पहले तो 9 बजे कहा गया था, 12 बजे है, और कल ही इद्दत निकाह केस का फ़ैसला भी कहा गया, अनाउंस हुआ है कि 12 तारीख को वो फ़ैसला भी। बड़ा अहम दिन है कल पीटीआई के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ये जो हमें देख रहे हैं कि फ़ैसला महफूज होने के बाद की जो प्रैक्टिस है, बार बार तब्दीली, वक्त में तब्दीली, फिर बेंच में तब्दीली, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या रीज़न हो सकती है? क्या ये फ़ैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही रीज़न है या कुछ और है? देखिए, इसका मतलब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस अभी कम से कम ये इस 1 साल में और कोई नहीं हो सकता। ये जो बल्ले के निशान वाला था, या अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये वाला है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है उसकी अहमियत है। दूसरी बात ये है कि अब इसका ये भी फैसला होगा कि क्या इस करप्ट निज़ाम को इसी तरह चलने देना है या उसको मज़ीद मजबूत करना है, या इस करप्ट निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट पैदा होनी है, और क्या आइन को और कानून को हमने पाँव तले रोन डालना है या आइन और कानून के बालादस्ती होनी है। क्या जमहूरियत का मतलब जमहूर के फैसले हैं या पर्दे वाहिद के, या एक चंद अशखास के ड्राइंग रूम में बैठ के इस मुल्क में मुसल्लत होने का कहानी आगे चलानी है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम सिमतों का और इन एंगल्स का अब ये फैसला होना है। दैट इज बिकॉज कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर बहुत एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है, और ये या तो जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा होगी या जस्टिस कार्नेलियस की याद ताज़ा होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसकी अहमियत है, और इसकी अहमियत का को सामने रखते हुए इस तरह के जो फैसले हैं वो हो रहे हैं। शोएब साहब, ये बता दें सर, कल जो फैसला आ रहा है उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि अचानक पीटीआई जो है वो एक पार्लिमानी जमात के तौर पर इमर्ज कर जाए? कोई ऐसा फैसला आ जाए कि वो लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन जमा कराए हुए थे उन्हें पीटीआई का तस्वुर किया जाए और उस हिसाब से कोई मखसूस नशिस्तें दे दी जाए? कुछ ऐसा हो सकता है? इस बात का इम्कान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइसा साहब समेत तमाम जजेस ने इस बात पे एग्री किया है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है। दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट गलत तरीके से किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी ऑब्जर्वेशन दी है कि कम से कम जो उनके पास रिकॉर्ड आया कि 6-7 वो अफराद हैं जिन्होंने पीटीआई लिखा, पीटीआई की डिक्लेरेशन दी, उनको जबरदस्ती इन्होंने इंडिपेंडेंट किया, और इंडिपेंडेंट करने के बाद उनको वो जीत भी गए।
لیکن ان کو PTI کا ڈکلیئر کرنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. تو فار دیٹ پرپز اگر ان کو جس طرح ایک آبزرویشن آئی کہ 3 دن کا ٹائم دے دیا جائے کہ جو PTI میں شامل ہونا چاہیں واپس آ جائیں, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب PTI رجسٹرڈ پارٹی اور لسٹڈ پارٹی ہے, اس کا بلے کے نشان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک انلسٹڈ پارٹی کے ممبران کو جنہوں نے ڈکلیریشن دے رکھی ہے کہ ہم PTI سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اٹھا کر زبردستی آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا, تو اس بات کا امکان ہے. دیکھیں نا, یہ بات تو طے ہے کہ دوسری پارٹی کو تو ان کے جو تناسب ہے اس سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹیں خالی چھوڑ دیں. تیسری بات صرف اس کے 2 آپشن ہیں, ایک یہ ہے سنی اتحاد کونسل کو مل جائے, دوسرا آپشن یہ ہے کہ PTI کو پارلیمانی پارٹی بننے اور ان کو اطلاع کر دیا جائے 3 دن میں, ٹائم دے دیا جائے 3 دن پارٹی بننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو وہ سیٹیں دے دی جائے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا, کل کا فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے, پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, پہلے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ایسا ہو, لیکن اگر آیا تو ہمارا ریویو کا حق ہے, ہم اس کو انشاءاللہ اویل کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی نقیب صاحب سمیرا, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے ابوبکر صاحب شروع ہوتے ہیں, اس میں شعیب شاہین صاحب کا بھی ایک اس میں تذکرہ آ جائے گا جو انہوں نے بات کی ہے. یہ کہنا کہ ججز جو ہیں, ایک تو یہ جو فیصلہ اناؤنس کرنے والی بات ہے نا, آج کیوں نہیں ہوا, 9 بجے کیوں نہیں, ایک پریکٹس ہے, بلکہ طریقہ کار ہے کہ ایک کاز لسٹ جاری ہوتی ہے. رات 12 بجے تک تو ہم دیکھتے رہے کہ شاید کاز لسٹ جاری ہو جائے, کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی, تو لہٰذا یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے. تو اچھا, کاز لسٹ بعض اوقات پھر صبح جاری ہو جاتی ہے نا, لیکن وہ اتنی جلدی میں پھر ان سب کو بلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا, تو 1 دن کا بہرحال کم سے کم 1 دن کا مارجن ضرور ہوتا ہے کاز لسٹ میں. اچھا, یہ کہنا کہ جی وہ پہلے کہا گیا 3 ججز فیصلہ سنائیں گے, پھر کہا گیا جی 4 ججز فیصلہ سنائیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ججز جب فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے نا, اپنا فیصلہ وہ دے دیتے ہیں, جی جی, اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جو سنا رہے ہیں یہ شاید ان کا فیصلہ ہے. چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, بعض لکھ کے دے جاتے ہیں, اچھا جی یہ ہمارا آپ سنا دیجئے گا. سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ جو بیٹھ کے سنا رہے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, نہیں obviously نہیں سر, ٹھیک ہے, لہٰذا وہ 3 ججز سنائیں, وہ 4 سنائیں, ان کو وہ پریزائڈ کر رہے ہوں گے, اس میں ریشو بتا دیتے ہیں نا, ریشو بتا دیں گے نا شارٹ آرڈر میں ریشو. لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ججز آپ کو فیصلہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فل کورٹ بیٹھے یا کم بیٹھے یا زیادہ بیٹھے, 3 بیٹھے 4 بیٹھے, اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اچھا, ججز نے جب فیصلہ دینا ہوتا ہے نا سمیرا, یہ جو دیر لگ رہی ہے, ہر فیصلے میں جو وہ فیصلہ دے رہے ہیں اسے جسٹیفائیڈ کرنا ہوتا ہے. جسٹیفائی کریں گے تو پھر وہ تفصیلی فیصلے میں آتا ہے کہ یہ کیا اور اس کی یہ وجہ تھی, قانون یہ تھا, یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے دینی ہوتی ہے. ابوبکر صاحب سے میں گزارش کروں گی, الیکشن ایکٹ ہے 94, اس کی شک جو ہے, الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی 94 شک, یہ کہتے ہیں نا جو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, سمبل پارلیمانی پارٹی کسے تسلیم کیا جاتا ہے, جس کا سمبل ہو. اس وقت سے یہی بحث چل رہی ہے نا کہ جس پارٹی کا سمبل نہیں ہے, وہ سمبل کے بغیر وہ پارلیمانی پارٹی شمار نہیں ہوتی. لہٰذا اب یہ کہنا کہ اگر تو یہ شعیب شاہین والی بات جو ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 20 نشستیں اگر مان لی جائیں, PTI انہوں نے لکھا تھا اپنا نام کاغذات پہ, اور 20 کے تناسب سے انہوں نے سیٹیں دے دی, پھر تو بھائی آپ کو PTI, پھر تو وہ اگلا دعویٰ ان کا یہ ہوگا کہ PTI پھر پوری تسلیم کر لیں, بات ختم. بالکل ایسا ہی, 20 کو جو آپ نے تسلیم کیا تو باقی بھی پھر چیزیں تسلیم کر لیں. اور یہ انڈو والا کام, یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید ایسا انڈو والا کام ہو کہ وہ دوبارہ سے انہیں یہ آپشن دی جائے کہ اب آپ 3 دن ہیں آپ کے پاس, آپ کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں. ایک اور بات, نہیں ڈسکس ہوا تھا بہرحال, یہ نہیں ڈسکس ہوا ہے نا, ڈسکس ہیئرنگ میں ہوا ہے, جی جی بالکل, ڈسکس فیصلے میں نہیں ہوا, وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. بالکل ایسے, میں یہ کہتا ہوں ابوبکر صاحب, انہوں نے کہا جی 8-5 سے یہ آ سکتا ہے. میرا خیال ہے جی یہ 7-6 کی ریشو بھی ہو سکتی ہے, اور لگ بھگ اتنی ہوگی, کوئی 2 کا فرق ہوگا حکومت کے حق میں یا حکومت کے حق میں. اچھا, میری کہہ لیں اندازہ, میرا اندازہ, میری پریڈکشن, میری ٹیوا, میرا تکا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں دوبارہ حکومت کو مل جائیں گی؟ یہ گورنمنٹ کو ملیں گی, الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ آئے گا, لیکن بڑے مارجن سے نہیں آئے گا. اچھا, یعنی 7-6 کی ریشو ہو سکتی ہے, 8-5 کی ریشو ہو سکتی ہے, 9-4 کی کم مجھے لگتا ہے یہ ہوگی. ٹھیک ہے,
اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ابوبکر صاحب نے کہا نا کہ وہ کچھ ججز کا مزاج، یہ ہر دفعہ ان ججز کا مزاج کی نہیں بات کرتے جن کا مزاج ان کے مزاج سے لگا کھاتا ہے۔ وہ مزاج جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، ان کو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مزاج جو ان کو نہیں، پھر کبھی یہ بات کر دیتے ہیں مینج کرنے والی، پھر چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں اس پہ وہ سائن کر دیتے ہیں۔ بھائی میرے وہ جو ہم خیال بینچز بنانے والے ججز تھے نا، وہ جا چکے ہوئے۔ وہی نا، یہ بیماری ہر عہد میں رہی ہے۔ نہیں، اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے بھائی، اب تو کمیٹی بناتی ہے، اب تو بینچ کمیٹی بناتی ہے، چیف جسٹس کا تو کام ہی ختم ہو گیا اس میں۔ اب کہاں پہ وہ رہا سلسلہ؟ تو لہٰذا میرا خیال ہے جی کل، اب چونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا تو لیکن فیصلہ تو آئے گا، تو ایک چاہے تو آپ آج سنا دیں، کیونکہ کل تو آنا نہیں ہے نا۔ مجھے تو فیصلے کا پتہ نہیں نا جی، یا تو کہیں نا ثاقب نثار والا دور ہو تو مجھے پتہ، میں لائٹر نوٹ کو تو اتنا پسند کرتا ہوں ابوبکر صاحب، تو میں آپ کی بات کا مزہ لے رہا ہوں۔ اچھا نقیب صاحب اور ابوبکر صاحب، ہمارے پاس ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو عبوری ضمانت والا تھا 9 مئی مقدمات میں، اس کا بھی تفصیلی فیصلہ آ جائے۔ ابوبکر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عدت نکاح کیس کا بھی کل فیصلہ آ رہا ہے، 12 جولائی کو وہ فیصلہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ از دیر اینی پاسبلٹی کہ یہ جو اب 9 مئی مقدمات میں عبوری ضمانتیں جو ہے ان کا ظاہر ہے وہ خان صاحب کے حق میں تو نہیں آیا وہ فیصلہ، تو اگر عدت نکاح والا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے خان صاحب کے، تو پھر تو کوئی جواز نہیں بچے گا نا کہ وہ جیل میں رہیں، تو کیا یہ فیصلہ اسی مد میں آیا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آ سکیں؟ نہیں دیکھیں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو اس موقع پر تو یہی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر آ گیا ہے، لیکن اس کا ایک اپنا ایک تناظر ہے نا، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، چونکہ عدت میں نکاح تو اور ایک معاملہ ہو گیا اور طرح سے، اس میں جو چارج شیٹ بظاہر بنائی گئی ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ جیسے اس میں کہا گیا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کی جو پلاننگ ہے یہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوئی، زمان پارک میں ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت کے جو سینئر لوگ تھے یا 15 لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ پھر کہا گیا کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے تھرو پھر یہ پیغام پھیلایا گیا اور پھر یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہو گیا۔ تو اس میں چونکہ درخواست ضمانت جو ہے عارضی وہ کینسل ہوئی ہے، یہ ایک پیش بندی ہو سکتی ہے کہ اگر 12 جولائی کو ایک فیصلہ آ جاتا ہے عدت میں نکاح والا، اگر وہ سزا اس طرح سے قائم نہیں رہتی تو پھر یہ گرفتار تصور ہوں گے نا ایک طرح سے، چونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو ادارے ہیں وہ گرفتار کر سکتے ہیں انہیں۔ لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں، خصوصاً جو سویلینز کا ٹرائل ہے ملٹری عدالتوں میں، اور یہ جو سارا 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے اب آگے کنکلوڈ ہوگا تو ادھر ہی جا رہا ہے معاملہ، لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب اس میں پی ٹی آئی کے کچھ نئے لوگ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، خان صاحب تو آلریڈی گرفتار ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پچھلے دنوں بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ آیا، اور جس میں عدالت نے کہا کہ آئین کی وہ جو دفعہ ہے 109 جو ہے وہ غلط طور پر لگائی گئی تھی اس طرح سے ایڈنگ اور ابیٹنگ کے معاملات میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر، تو اسی سے اگلے دن پھر یہ فیصلہ آ گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ان پر بھی پھر 109 کی دفعہ لگا دی، شاید 50 سال بعد جا کر پھر کوئی جج صاحب یہ کہیں گے، یا پتہ نہیں یہ ٹھیک لگی ہے یا غلط لگی ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر بھی 109 کی دفعہ لگے گی نا وہ ساری وہ بھٹو والا صورتحال چل پڑے گی۔ یہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے، مجھے پتا تھا آپ نے یہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے، تو کل کو جا کر یہ جو گرہیں ہم ڈال رہے ہیں یہ داتو سے گرہیں انہوں نے خود ڈالی ہیں۔ ابوبکر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو نے فوج پہ کون سا حملہ کیا تھا؟ سن تو لینا، وہ کون سے کور کمانڈر ہاؤس جلا کے آئے تھے؟ ایسے ہی نہ ملاتے جائیں آپ ادھر، ایک خاص مائٹ اٹھایا اور غصہ نہ کیا کریں، نہیں کرتا۔ چونکہ ابھی یہ معاملہ ٹرائل میں آگے بڑھے گا، ظاہر اس کی تفصیلات بھی آئیں گی، چونکہ اس میں جو گواہ کہے گئے ہیں وہ بڑا کنسرن ہے۔ وہ گواہ جو ہیں 2 پولیس اہلکار ہیں۔ اب دیکھیں 2 پولیس اہلکاروں کے سامنے کس طرح کی پلاننگ ہوگی، کون کرے گا، کیسا کرے گا، یہ آگے ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کو جب ٹرائل بڑھے گا دہشت گردی آپ نے میری رائے لینی ہے بیشک بریک کے بعد، آپ ضرور رائے لیں، میری بات تو مکمل ہونے دیں۔ تو میرا خیال ہے پھر یہ سرکاری گواہان کس حد تک ان کا ٹیسٹ ہو سکے گا یا کس حد تک جو ہے یہ میرٹ پہ کھڑے ہوں گے، میرا نہیں خیال، مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں سے اس کیس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ باقی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس پہ جو استغاثہ ہے، جو معاملات ہیں وہ ہوئے ہیں، اس پہ ٹرائل بھی ہونا چاہیے، سزائیں بھی ہونی چاہیے، لیکن اس میں مجھے یہ ایک ویک لنک لگ رہا ہے یہ گواہان کا جو ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔
بریک کے بعد خوش آمدید نخیسہ. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 9 مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کر رہے تھے, اور عدت نکاح کیس کا بھی صبح فیصلہ آ رہا ہے, اس کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ میرا پہلے تو میں یہ جواب دے دوں ابوبکر صاحب کی بات کا. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر بے گناہ کو چھوٹا ہے نا تو اسی مقدمے اگر وہی ساری چیزیں کسی اور پہ بھی لگیں گی نا تو بس وہ دفعہ لگنے پہ وہ بے گناہ سمجھ لیں اسے, کیونکہ وہ پہلا والا بے گناہ ہوا تھا نا اب اسی پہ. یعنی کسی بندے کو 302 میں پکڑا جائے قتل کے مقدمے میں اور اینڈ میں وہ ثابت ہو کہ وہ بے گناہ تھا, اس کا مطلب ہے اب جس پہ 302 لگے گی اس کو اسی کا حوالہ دے کے دیں بھی انہوں بھی پھڑیا سی نا وہ, اور وہ بے گناہ نکلا تھا, تو آپ بھی بے گناہ. یہ بھی سابق وزیر اعظم ہے, قربان ہی جانا چاہیے, قربان تو میں جا رہا ہوں آپ پہ. دوسری بات, پروسیکیوشن نے بڑے مضبوط دلائل اکٹھے کیے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں سرکاری گواہ, ہاں جی, میری اطلاع کے مطابق وہ گواہ بھی شامل ہیں جو اس وقت ان کے پاس موجود ہیں, جو 9 مئی میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو گرفتار ہیں ان کی بھی گواہیاں ہیں. اتنا کمزور کیس نہیں کہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی 2 پولیس اگر ان کی بھی گواہی ہے تو نخیسہ اب تک وہ جیل میں کیوں ہیں؟ ہاں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ اس لیے جیل میں ہیں کہ ابھی تک جو روکا ہوا ہے نا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, ٹھیک ہے نا, وہ یہ پورا جب آپ پروسیکیوشن جب آپ کیس چلاتے ہیں نا, آپ تو نارمل کیس چلائیں تو اسے 4 سال لگ جاتے ہیں. جی بالکل. آپ کو کیس میں سارے شواہد چاہیے. یہ تو کہتے تھے کہ فوراً اس کا فیصلہ کر دیں تاکہ نہ شواہد ہوں اور فوری طور پہ یہ چھوٹتے چلے جائیں. اور آپ نے دیکھا جو سزائیں ہوئیں فوری ان کے کیا رزلٹ نکلے. ٹائم ہو گیا تو آپ کے نزدیک انف ٹائم ہوا ہے نا. ایک سنیں نا, آپ کے تو ٹوٹل سزائیں 2-3 سال, سر اس میں 1.5 سال تو وہ اس میں تو ٹرائل وہ تو آپ ایک کیس میں بتا رہے ہیں نا سزائیں, ذرا ان کا مجموعی سزائیں بیان کیجئے نا. اس میں بنتی کتنی ہے, دفعہ کتنی لگی ہوئی ہیں, کسی ایک دفعہ کو مد نظر رکھ کے آپ نے سزا کنکلوڈ ہو جائے نا سر. اچھا سنیں تو صحیح نا, کتنی جلدی ہے ان کو سزاؤں کی. صحیح, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا ابوبکر صاحب, وہ آپ مثلاً آپ کبھی سوچئے گا کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ کیوں ہے اب تک جیل میں, کیوں ہے, ٹھیک ہے. ایسے معاملات میں ریاست نے کڑی سے کڑی ملا کے آگے تک اداروں نے جانا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو ساری آپ کو آڈیوز اور یہ جو یو ایس بی میں سارے گئے ہیں, یہ انہی لوگوں کے بیان ہیں, انہی لوگوں کی وجہ سے وہاں تک وہ پہنچے کہ یہ کچھ ہوا تھا. کچھ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, کچھ کو منوانا پڑتا ہے کہ بتاؤ بھائی یہ کیسے ہوا تھا, کچھ چیزیں نکلوانی پڑتی ہیں. یہ ساری پروسیس ہے نا, تفتیش کا ایک پروسیس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کہنا کہ جی وہ اس لیے کہ خان صاحب نے چونکہ اگر وہ عدت میں رہا ہو گئے تو ایک پیش بینی کے طور پہ یہ کام رکھا ہوا ایڈوانس کے طور پہ کہ ہم اس میں پکڑ لیں گے, تو یہ کیوں مقدمے بنوائے خان صاحب نے, کیوں یہ کام نہ کیے ہوتے نا. آپ کہیں میں نے 6 قتل کیے ہوں, جیسے ہی میں قتل نمبر 2 سے رہا ہوتا ہوں مجھے قتل نمبر 3 میں پکڑ دیتے ہیں, 3 سے رہا ہوتا ہوں تو 4 میں 6 میں پکڑیں گے آپ کو, وہ تو 6 تک میں پکڑیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے 6 کیے لہٰذا 2 میں چھوٹ گیا ہوں تو مجھے چھوڑ دیں. اچھا عدت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یار میں نے تو پھر سمجھ آئے, میں نے کسی اگر آپ قتل کی ایکویشن رکھیں گے تو پھر ہر بندہ میں بتاتا ہوں ایک دن کہہ کیوں نہیں قتل کے مقدمات نہیں ہے سر. سنیں پولیٹیکلی چلے چوری کے مقدمات کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات ہیں, قتل کے مقدمات ہیں. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, غلط ایکویشن کو ڈرا کریں نا. سنیں نا, یہ جناب اس پہ حملہ کرنا آرمی کے آپ نے ابھی عدت میں نکاح کیس کی بات کی ہے, نہیں پھر اس میں آپ قتل میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات اچھا چلے عدت میں نکاح کیس کا جو ہے نا, اچھا میں میری ذاتی رائے اس میں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ میں بتاؤں ابوبکر صاحب میرا قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ نے قانون بنایا ہے تو پھر آپ کو جو مرضی اعتراض ہو, پھر قانون میں جو لکھا ہے نا پھر وہی ہونا ہے. پھر آپ 100 مرضی اعتراض کرتے رہیں, پھر آپ کچھ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں, کر لیں اس میں تبدیلی. بالکل صحیح. اگر آپ کی ہمت ہے قرآن و سنت کو تبدیل کرنے کی, میں عدت کی بات کر رہا ہوں. کس آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے؟ نہیں, میں اس میں مختلف رائے ہیں نا, اس میں مختلف رائے ہے نا. کچھ کہہ رہے ہیں 39 دن میں ہو جاتی ہے عدت پوری, کچھ کہتے ہیں جی عورتوں کی گواہی مانی جائے گی, تو گواہی ہے, کسی نے کہا نہیں ہوتی, کسی نے کہا ہوتی ہے, کسی نے کہا دوبارہ نکاح. نہیں آئین نہیں, یہاں مسئلہ آئین کا نہیں, یہاں قرآن و سنت کا مسئلہ ہے. بات کو سمجھیں, یہاں قرآن و سنت کی بات چلنی ہے. تو قرآن و سنت کی بات تو یہی ہے کہ قرآن نہیں یہ ایسے نہ کریں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا وہ دیکھیں نا, میں عالم ہوں اس معاملے میں,
مفتی نہ آپ ہیں. تو اس معاملے میں مختلف تو خاور مانیکا صاحب پہ چھوڑ دیں. نہیں خاور مانیکا بھی نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے لیں, وہ کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لیں. وہ کب کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل تو ابو بکر صاحب انہوں نے تو یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے کیا کہ بات ہی نہ کریں. نہیں, وہ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ بات نہ کریں, جیسے آپ فیصلہ سنا رہے ہیں نا, وہ ہم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آج تک جو مذہبی ہمارے جو مسائل ہیں ان میں لوگوں کی تشریح مختلف نہیں ہے. بالکل ایسے مختلف نہیں ہے تشریح. اس کو کر اس لیے رہے ہیں سر آپ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. نہیں, میری بات سنیں نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا ورنہ 4 سال 5 سال تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. اگر تو میری بات جو مدعی ہیں سر آپ 2 مہینے غائب رہے, اس کے بعد مدعی بن گئے. میں آپ کو 20 ایسی چیزیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل پڑتا ہے. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیس کس وقت شروع کیا ہے. اس کا کوئی, آپ کا خیال ہے کہ ایک جرم ہو گیا ہو اور اس جرم کے بعد 5 سال کے بعد اس کی سزا منسوخ ہو جاتی ہے. یہ تو بظاہر غیر متعلق لگتے ہیں. نہیں, ان کا کیا تعلق؟ آپ کا تعلق نہیں ہے. خاور مانیکا کا تو ہے. خاور مانیکا غیر متعلق ہو گیا. خاور مانیکا غیر متعلق ہے. نہیں, اس معاملے میں تو غیر متعلق ہو گیا نا اس نکاح کے ساتھ. کیسے؟ وہ تو صاحب کا شوہر ہو گیا, اس کا کیا تعلق ہے؟ صاحب کا شوہر سے ہی طلاق ملی ہوتی ہے نا. وہ تو مل گئی. اب سوال یہ نہیں ہے بھائی میرے, میں حیران ہوں ایسے. ابو بکر صاحب سمیرا ذرا سمجھائیں ان کو بات. ابو بکر صاحب ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں اور انہوں نے یہ واضح کہا لیکن اس ٹائم کے دوران طلاق نہیں, اور اس میں 4 سال بھی اس طلاق نہیں ان کا اس میں. اچھا مجھے بتائیں, اچھا ایک منٹ ابو بکر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. اگر کوئی خاتون ایسے فرض کر لیتے ہیں نا, کوئی خاتون طلاق ہونے کے 3رے دن شادی کر لیتی ہیں, تو ان کے خلاف کیس کون کرے گا؟ obviously ان کے ایکس ہسبینڈ کریں گے. بتائیے, آپ بتا دیجئے. نہیں, اس معاملے میں یہ معاملہ ہے نہیں, آپ بتائیں نا. معاملہ ہے نہیں. ایک خاتون طلاق ہونے کے بعد عدت پورے کی ہیں. میں نے آپ نہیں, اب آپ دوسری طرف بھاگ. خاور مانیکا صاحب خود گواہیاں دیتے رہے, دوسری طرف میں نہیں بھاگ رہا. سنیں میری بات, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے سر. آپ کہاں شریعت کو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا وہ اس معاملے میں فریق نہیں ہے. خاور مانیکا کون فریق ہے؟ اس میں ہسبینڈ اور وائف بانی پی ٹی آئی 2 دفعہ نکاح کیوں ہوا؟ بشرا بی بی صاحبہ ہیں. آپ بتائیں 2 دفعہ نکاح کیوں؟ اس بات کا جواب نہیں ہے. لیکن اس میں تو جو 2 فریق ہیں ان میں سے کوئی ایک اٹھے اور یہ بات کرے نا. کون؟ خاور مانیکا صاحب کا معاملہ کون اٹھے؟ ایک فریق تو بشرا بی بی تو بانی پی ٹی آئی کر سکتے ہیں یا بشرا صاحبہ کوئی 2 دفعہ نہیں 2 دفعہ نکاح جن کا ہو چکا ہوگا وہ اس میں کیوں بات کریں گے بھائی؟ جی بالکل, وہ کیوں بات کریں گے؟ آپ مجھے جواب دے دیں 2 دفعہ نکاح کیوں ہوا, میں اسے مان لیتا ہوں. نہیں, میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں کہ عدت کا جو معاملہ ہے اس میں جو حتمی گواہی ہے وہ اس عورت کی ہے جو بنیادی فریق ہے. اس میں ایکس ہسبینڈ کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تو کل آ جائے گا نا فیصلہ. ابو بکر صاحب دیکھتے ہیں اس میں کیا تو ایک پولیٹیکل خباثت ہے جو اس کیس کے اوپر کھیلی جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمیرا, ایک چھوٹا سا سنیں. ایک صاحب ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں, اب ان کی ایک بیوہ ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ عدت کا قانون لاگو ہو جاتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ مفروضہ نہ ڈالیں اس میں یار, یہ مفروضہ ہے. یہ مفروضہ ہے. کیا بیوہ عورت پہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ آپ مفروضہ نہ لے کر. مفروضہ نہیں بھائی, اس طرح ہم ایک مثال دیں گے پھر اس سے بات کو سمجھنے کی. نہیں, کیا ہو گیا؟ آپ بات ہی نہیں سن رہے. نہیں, اس میں بات تو سن لیں بھائی. چلیے بات تو سن لیں. ایک خاتون جن کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں, اور بیوہ ہونے کے بعد ان پہ طلاق کے قوانین عدت کے لاگو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر عدت کے وہ قوانین وہ اس میں کوئی کر لیں, اس کے بعد ان کا جو ہسبینڈ ہے جو فوت ہو چکا ہے وہ غیر متعلقہ شمار کیا جائے گا, یعنی اس کا کوئی رول نہیں, وہ کسی حوالے سے اس کو فریق نہیں بنایا. بتائیں نا قرآن اور میں نے آپ کو کہا اگر تو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں قوانین کو نہیں مانتے تو پھر تو میں خاموش ہوں. لیکن اگر آپ نے اس ملک میں وہ قوانین نافذ بھائی وہ اپنی عدت پوری کریں گے, اس کے بعد وہ چاہے شادی کر سکتی ہے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, غیر متعلقہ بات, یہ ایک نقطہ نظر ہے, یہ ایک نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری نہیں ہے, مرے ہوئے شوہر کو ساتھ لیے پھر. نہیں, میں نے کہا یہ اب ادھر آ جائے. یہاں بھی خاتون کہہ رہی ہے میں نے عدت پوری کی. میں نے آپ کو کہا, میں نے یا نوخیز بھائی نے تو نہیں نا اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا. ہاں, یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے, وہ کل کہہ رہے تھے بیٹھ کے بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے اپنی مدت کمپلیٹ کی. بشرا بی بی نے یہ بات آن ایئر کہی کہ میں نے اپنی مدت کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں کیا جو نکاح خواہ اب یہ سنیں تو صحیح نا, مفتی سعید صاحب نے ایک چینل پہ کہا ہے, میں خود سن رہا تھا کہ اس میں عورت کی رائے ہی معتبر ہے, وہ جو بات سنیں نا, اور انہوں نے بھی ان سے پوچھا, اور اگر انہوں نے 2 دفعہ نکاح کر بھی لیا تو ہو سکتا ہے میرا جملہ تو سن لیں. جی,
یہ شور ڈال کے نا صحیح بات کو غلط ثابت شور کی بات نہیں ہے سر، یہ کیا آپ سن تو لیں بھائی، مجھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے بھائی، آپ اس میں شریعت میں آپ سے اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بولنے دیں، مجھے اختلاف تو کرنے دیں، آپ درمیان میں روک دیتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب نے جو کچھ کہا وہ مفتی صاحب کہ مخالفت میں بھی فرقے اور رائے موجود ہے، بالکل مفتی صاحب حرف آخر نہیں ہے، اس پہ حرف آخر ہے قرآن و سنت، اور اس کا فیصلہ کرنا ہے عدالت نے۔ ہو سکتا ہے کل فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے، میں اسے بھی تسلیم کر لوں گا، لیکن اپنے طور پہ رائے بنانا، یہی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا لفظ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ ہر بندہ اٹھ کے اپنی رائے نہ دے، یہ پیچیدہ مسائل ہیں، آپ کو قرآن کی مختلف آیتوں میں ذکر ملتا ہے، مختلف مسائل ہیں، مختلف طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسے معاملات میں حساس موضوع ہے، کل کوئی رائے آ جاتی ہے، کل کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، میں تو اس پہ بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا کہ میں کیسے بات کروں اس پہ، لیکن کوئی رائے آ جاتی ہے اس پہ پھر کل بات کر لیں گے، کل تو خیر بات نہیں ہوگی، ہمارا تو پروگرام نہیں ہے کل۔ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیسیژن آ سکتا ہے؟ مفتی نہ بنے بس۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سزا کالعدم ہو جائے ان کی، اس میں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس میں شریعت کو ڈالا گیا ہے، ورنہ اس میں تو حدود اللہ کی خاص خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جب بات کریں تو نوخیز صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا فرقہ یہ کہتا ہے، خاور مانیکا صاحب نے جو دو درخواستیں دی ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہوگا ابو بکر صاحب؟ پھر مجھے نہیں لگتا، چونکہ وہ تو اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جلدی انصاف کیوں کر رہے ہیں، آپ ڈیڈ لائن مقرر کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اس کیس میں جب ٹرائل ہو رہا تھا تو رات کے 12 بجے تک 2 دن میں جج بیچارہ محبوس تھا، اس کو رکھا گیا اس میں عدالت میں، اس میں جیل میں، اس نے یہ فیصلہ کیا، تب ان کو جلدی اب دیکھیں نا، میں بات تو کاٹوں گا، آپ نے اتنی دفعہ کاٹی، اب مجھے بھی کاٹنے دیں، دیکھیں نا جج کو محبوس رکھا گیا، یعنی نہیں کیوں رکھا، ثابت یہ کر رہے ہیں جیسے جج کو جیل ہو گئی تھی، یوں ثابت کر رہے ہیں، جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے تو جج نے جیل میں جانا ہے، صحافیوں کو بھی پھر محبوس رکھا گیا تھا، صحافی بھی جیل میں گئے تھے۔ سن لینا، جیل ٹرائل جب ہوتا ہے تو پھر ساری کیفیت کنٹرولڈ ہوتی ہے، کیا اسی لیے تو کہتے ہیں اوپن کریں تاکہ انصاف ہوتا نظر آئے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ کوئی سزا ہوئی تو درست ہوئی ہے، اگر غلط ہوئی ہے تو غلط ہوئی ہے۔ جب آپ اس طرح کے ساتھ پردے ڈالیں گے اور جب آپ اس طرح سے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کی 2 دن میں ہیرنگ مکمل کریں گے، تب آپ کو انصاف کرنے میں بہت جلدی تھی۔ اب وہی خاور مانیکا بجوکا صاحب کی عدالت میں بھی کہتے رہے کہ جی یہ لاہور میں چونکہ ٹیک پلیس ہوا، نکاح وہاں پہ ہوا، تو یہاں پہ کیوں سنا جا رہا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ اس عدالت میں بھی گئے ہیں کہ جی آپ نے ٹائم بار کیوں کر دیا ہے کہ اس کو 12 جولائی تک کرنا ہے، تب ان کو جلدی بہت ہی سزا دلوانے کی۔ اب اگر فردر اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں بار پٹیشن، وہ کہتے ہیں آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، اس سے ان کی بدنیتی واضح نہیں ہو رہی سر آپ کو، اچھا جو جلدی، بلکہ اس میں تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جلدی انصاف ہو جائے۔ بات سنیں نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں نا ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، ایک طرف کہتے ہیں ان کو اس وقت کیوں جلدی پڑی ہوئی تھی، دونوں میں سے ایک کہتے ہیں ڈیو پروسیس دیں، ڈیو پروسیس ہی ہے۔ آپ نے ابو بکر صاحب کے مقدمات میں بھی ہمیشہ کہا ہے کہ جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ اس سے وہ سارے مقدمات کمزور پڑ رہے ہیں۔ آپ کو فارن فنڈنگ کیس پہ بھی یہی کہنا چاہیے۔ کل دیکھتے ہیں ہم کیا فیصلہ آتا ہے، پھر اس پہ ڈسکس کریں گے، اگلے پروگرام میں کر لیں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کنٹینیو کریں گے۔ بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان پر۔ ایک رپورٹ ہے CTD کی جو یہ کہتی ہے کہ KP میں رواں سال 1400 سے زائد آپریشنز ہوئے، جس میں 124 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ رواں سال اب تک 55 دہشت گرد حملے ایسے ہیں جن کو ناکام بنایا گیا، اور پھر رواں سال ہی 273 دہشت گرد حملوں میں 118 پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا، 322 دہشت گرد ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور 124 کو ہلاک کیا گیا۔ ابو بکر صاحب کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں دہشت گردی کی جو صورتحال ہے ملک میں اور خصوصاً KP میں، وہ بالکل ہی ہمیں مضطرب کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے یہ سارے اقدامات اٹھائے تھے، اپنی فوج کو بھی وہاں پر بھیجا، وہاں کارروائیاں بھی کیں، اور کوئی 5-6 تو کم از کم میرا خیال ہے تمام آپریشن کر ڈالے، 1-2 بڑے آپریشن بھی کیے۔ پھر یہ اس طرح سے اچانک ہو گیا، ملک میں ایک ایسا ماحول سا بن گیا ہے، اور پھر ہمارے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس میں جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان تک کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور عام جو KP کے ڈیفرنٹ اضلاع ہیں، جنوبی اضلاع ہیں یا جو اس کے دوسرے شمالی اضلاع ہیں، یا جو سابقہ فاٹا کے ایریاز ہیں، ان میں صورتحال ڈے بائی ڈے خراب ہو رہی ہے۔ تو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ اب اس کے محرم کے بعد اس پہ APC بھی ہے، پولیٹیکل کنسنسس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں دہشت گردی کا جو معاملہ ہے
اس پر تو کنسنسس بہت ضروری ہے. سیاسی جماعتوں کی اپنی جو بھی پولیٹیکل پاکٹس ہیں, جو پولیٹیکل ان کی جو ایک سپورٹ بیس ہے, جہاں بھی ہے, جس طرح کے لوگ ہیں, لیکن ان کو اس پر تو ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا پڑے گا. لیکن ہمارے جو اسٹریٹجک ادارے ہیں جو یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں, یا جو ماضی میں جنہوں نے اتنے بڑے فیصلے کیے, اتنی بڑی جد و جہد کی, وہ بکھر کیسے گئی, یہ بھی کم از کم ایک تجزیہ سامنے آنا چاہیے قوم کے سامنے یا پولیٹیکل سامنے نہیں ہے. وہ بکھر کیسے گئی؟ سن لینا, عرض تو سن لینا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے نا کہ سرحدوں کا چوکیدار کون ہے, وہ بتائے نا. کس سیاستدان کے, کس سیاسی جماعت کی یہ جرت ہے کہ وہ دہشت گرد لا کر بسائے؟ جن لوگوں کے پاس سرحدوں کی چابی ہے, جن لوگوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے یہ اس طرح کی سیکیورٹی فینس لگائی ہے, اپنے اس طرح کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں, تو کم از کم اس کا جائزہ تو آنا چاہیے نا. شہید بھی تو پاک فوج کے جوان اس کا جائزہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کل بھی قربانیاں دی پاکستان کی افواج نے, آج بھی دی, کل بھی ایک کیپٹن صاحب شہید ہوئے, ہمارا بڑا دل دکھا. ان کو پتہ ہے ابو بکر صاحب کو, بعد میں کاٹوں گا کیونکہ یہ بھی اس سارے معاملے کو پارلیمنٹ میں لائے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کی ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف فیکٹس لائیں, پوری چارج شیٹ کریں, اسے پارلیمنٹ میں لائیں, ان کا محاسبہ آپ پارلیمانی طور پر کریں, تاکہ میں بھی ان کی مذمت کروں, نوخیز صاحب بھی کریں. ایک سوال کرنے دیں. ایک سیاسی جماعت کو اس طرح سنگل آؤٹ کریں. جب یہ فیصلہ ہوا, سن لیں, سوال لے لیتے, سوال لے لیں, آپ کی اجازت ہو تو میں بولتا ہوں. جب یہ فیصلہ ہوا کہ ادھر سے لا کے ادھر بسانا ہے, یہ کون سی پارلیمنٹ میں ہوا تھا؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت کی حکومت نے کیا, اور کس کے اما پر کیا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا. میں کہہ رہا ہوں نا, مکھن میں سے بال کی طرح نکالیں گے. مکھن سے بال کی بات نہیں ہے. افغانستان اور ٹیررزم جو ہے یہ کس کا ٹاپک ہے پاکستان میں؟ نہیں, کیوں کیا؟ یہ سیاسی جماعتوں کی جرت ہے. انہوں نے کہا موجودہ حکومت روک کے دکھائے گئی آپریشن کی جرت ہے ان کی. انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سیاسی حقائق ہیں, اور پاکستان میں رہتے ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ فیصلوں کو آگے کتنا کھڑی ہوتی ہے. سیویلین حکمران کتنا سٹینڈ لیتے ہیں ان موضوعات کے اوپر. یہ نو گو ایریا ہے ان کے لیے. میرے بھائی سن تو لیں. ہاں, جب ناکامی آئی تو سیویلین کے سر باندھ دی, کامیابی ہوئی تو شکریہ. جذباتی دوست ایک جملہ سن لیں, جذباتی دوست ایک جملہ سن لیں. مان لیا آپ کی بات, فرض کیا آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا. کیا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, یہ جملہ لازم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اب ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو کیا اب وہ جن لوگوں کو لا کے بسایا, ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی بیان دیا؟ کس نے؟ جو دہشت گردی ہے ملک میں, بد امنی ہے, وہی دہشت گرد ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط کیا. کہا ہے نا کہ ہم بیٹھیں گے, ہم اس میں اے پی سی میں جائیں گے, ملک کے مفاد کے لیے میرا سوال گول نہیں کرنے دوں کے خلاف جائیں گے, کہا تو ہے, اور کیا کہیں. نہیں, اور تسلی. ٹی ٹی پی کی کون نہیں مذمت کرتا؟ 5 دفعہ سانس لے لے تاکہ ٹی ٹی پی کی کون مذمت نہیں کرتا. سوال تو سن لینا. سوال تو سن لینا. نہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں نے سن لیا ہے. سنے نا. نہیں, ان کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. کس کے پی میں حکومت جن کی سہولت کار بنی ہوئی ہے ان کے خلاف الزامات ہے نا, زیب نہیں دیتے سیاسی حکومتوں کے خلاف. اچھا, یہ نہیں زیب دیتے, ووٹ لے کر یہ زیب نہیں دیتے. آپ وہ دہشت گردوں کے جو مرضی منہ میں آ رہا ہے, جج مینج ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, جو مرضی کہہ دیں, سر آپ وہ زیب دیتے ہیں. منتخب جماعت کو ٹیررزم سے جوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کی ہے نا, وہ سنیں کیا حرکت کی ہے. کیا حرکت کی؟ اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, زمیرہ کو پتا ہوگا کیا حرکت کی. سنیں, میں یار میرا سوال تو سن لیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ابو بکر صاحب, گزارش ہے کہ کیا انہیں یہ کہنے کی توفیق ہوئی کہ اس وقت جن لوگوں کو لا کے ہم نے بسایا تھا وہ ہماری غلطی تھی اور ہم معافی چاہتے ہیں, یا ہم دباؤ میں تھے؟ دیکھیں, میں اس سوال کو ڈسکس کر چکا ہوں, پہلے کہہ چکا ہوں, اس سارے معاملے کو پارلیمنٹ میں لائیں. جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں, چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو. اور سب سے اہم بات ابو بکر صاحب یہ ہے کہ اس وقت اس دہشت گردی سے نمٹنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا قومی معاملہ ہے. ہم نے نمٹ رہا ہے, لیکن ہم نے کیا ایک جماعت کو بھی 7 تھپڑ مارنے؟ ایسا تو نہیں ہے. ہم نے ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنا, ذمہ داران کے خلاف ہم نے طے کرنا ہے کہ کون لوگ انوالو ہیں, پھر وہ جس جماعت میں مرضی. ذمہ داران کے خلاف بھی ایکشن لیں اور اس دہشت گردی کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. جو ذمہ دار ہیں ان کو, وہ چونکہ پولیٹیکل فورس ہے, آپ پارلیمنٹ میں لائیں, ان کا گھیرا تنگ کریں,
قوم کے سامنے ایسے عناصر کو ذلیل اور رسوا کریں جنہوں نے ٹیررزم کو دوبارہ جڑیں اس کی یہاں پہ پیدا کرنے دی، اور یہ جو واپس لائے، چاہے وہ پولیٹیکل فورس ہی کیوں نہیں ہے، مگر ڈسکورس تو کریں، حقائق تو سامنے لائیں نا. ایسے تو ہمیں نہ کہیں نا کہ ایک سیاسی جماعت کو ہم اس میں وہ سیاسی معاملات عدالت میں لے کے جائیں، لیکن ان کے معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. باقی ٹیررزم جو ہے یہ میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی، پاکستان کی انتہائی ضرورت ہے کہ اس کے خلاف لڑنا ہے. ہم ہمیشہ لڑتے رہے، پوری قوم لڑتی رہی ہے. جی چلیں ابو بکر صاحب نقیص صاحب کا کمنٹ لے لیں، ہمیشہ سرخرو رہی ہیں. بالکل ایسا اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہ اس کو ڈیورنگ لائن کے اس پار پھینک دیں گی، بلکہ وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ بھی کہہ دینا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ سرخرو ہوئی ہیں، اور دوسری طرف ان پہ وہ بھی لیبل لگا دینا کہ سیکیورٹی فورسز نہیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی نے سارا کیا ان کو لانے میں. جو دہشت گردوں کو چند جرنیلوں نے کیا ہوگا جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس وقت کے چند جرنیل کس کے بیٹھے ہوئے تھے؟ نواز شریف کے خلاف ان کے آپ نام لیتے ہیں، کیا ٹیررزم کے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ایک پیج پہ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ لے آئیں پارلیمنٹ میں. اچھا جواب دے دیا جو بھی بیٹھے ہوئے. میں تو کہہ رہا ہوں کم سے کم نام بات سنیں یار، یہ جو ہے نا یہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں، یہ جو آپ کا جواب ہے نا کہ لے آئیں پارلیمنٹ، یہ بالکل ایسا جواب ہے کہ جیسے گلیوں میں کوئی لڑائی ہو جائے نا، کہتا ہے جاؤ پھر عدالت چلے جاؤ، پارلیمنٹ میں لے آئیں. آپ سارے سیاسی معاملات پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کیا یہ ٹیکس بڑھانے کے لیے ہوتی ہے؟ ایک جملہ تو پورا ہو پارلیمنٹ بجٹ کی اپروول کے لیے ہوتی ہے صرف. ایک جملہ تو پورا. پارلیمنٹ قوم کی اجتماعی دانش ہے، جملہ آپ کا سن لیتے ہیں. ایک جملہ تو پورا پارلیمنٹ کا رول پڑھنے دیں. ایک جملہ تو پورا ہو لینے دیں. جی بولوں کہ نہ بولوں؟ میں کہہ رہا ہوں جو آپ پہ جو بیتتی ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کی بجائے بھاگتے ہیں کورٹ کی طرف. کمال نہیں، پھر میرا جملہ نہیں کمپلیٹ ہو. اب جو میں بولوں آپ نے 2 منٹ خاموش ہو کے سننا ہے، 1 منٹ دے دیں یا 32 سیکنڈ دے دیں. میں نے کہا ایک پارٹی بھاگ گئے مسلسل عدالت کی طرف، اور جب اس پہ بات آئے تو جانی چاہیے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ سننے کے لیے تیار ہیں، بالکل وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ وہاں انہوں نے کہا ہم سننے کی حد تک وہاں پہ موجود رہیں سننے گے. کی سکت موجود ہے وہاں پہ. یہ معاملات سر اتنی حمایت کریں جتنی ڈائجسٹ ہو سکے. چلیں لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جو فوج ہے اس میں سمیرا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل سر. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا ان کی جتنی شہادتیں، ہمیں تو یہاں بیٹھے خبر ہی نہیں ہوتی بالکل ایسا کہ کتنے ان کے. آپ یقین کریں جہازوں کے فرش جو ہیں وہ لہو لہان ہو چکے ہیں، جن جہازوں میں ان کو لایا جاتا ہے، جن ہیلی کاپٹرز میں، جن گاڑیوں میں ان کو پاک فوج کے جوانوں. یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا، کل پرسوں بھی ہوا. اور ان کے گھروں میں کبھی جا کے دیکھیے گا، یہ جو جوان شہید ہوتے ہیں یہ بالکل ینگ سے نوجوان، اور والدین نوجوان بچے کی موت کا آپ کو پتہ ہے، وہ تو والدین مر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا اسی طرح ایک جوان تھا، تو اس کے والد صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ اس نے تو جینا تھا، یہ تو باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے، بچہ کب مرتا ہے. جذباتی جملہ تھا اس کا، ظاہر بات ہے جس کیفیت میں وہ گزرے تھے. اس قسم کے نوجوان جو آپ کے جو پڑھ لکھ کے جو تربیت حاصل کر کے سرحدوں پہ، میں اب جملہ کہنا نہیں چاہتا، آپ اسے شہید ہونا کہہ لیں، لیکن مرنے کے لیے کھڑے ہیں نا، آپ کو بچانے کے لیے خود مرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور اس موقع پہ جب کہا جاتا ہے کہ آپریشن کریں ان کے خلاف تاکہ قوم کے بچے محفوظ رہ سکیں. اور نقی صاحب ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے. تو سوچ کے تو دیکھیں کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ابو بکر صاحب سڑک پہ نظر آئے نا کہ 4 بدماش فائرنگ کر رہے ہیں، تو وہاں سناٹا چھا جاتا ہے. وہاں کوئی بندہ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا کہ یار گولی مجھے نہ لگ جائے. چے جائے کہ وہاں پہ سینہ تان کے لوگ کھڑے ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں. اس سے بڑا ماں باپ کا حوصلہ کیا ہوگا جب وہ اپنی بچے کو فوج میں بھرتی کراتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو بچانے کے لیے اگر دہشت گردوں کے خلاف وہ آپریشن کرنے لگے ہیں تو اس کی حمایت کریں. اور یہ فیکٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس صوبے میں آپریشن کی ضرورت ہے. ان فیکٹس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کلیئرلی. بالکل. لہٰذا جہاں پر ایشوز ہیں وہاں ضرور کریں. کچھ جو پرابلمز پچھلی دفعہ ہوئے تھے وہ اس دفعہ کوشش کریں نہ ہو. بالکل وہ ہو جاتا ہے بعض اوقات اس طرح کا. ڈسپلیسمنٹ کا ایشو. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی ہے. آٹا نہیں آئے گا اب مارکیٹ میں. ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف وہ لوگ ہڑتال جو ہے وہ جاری رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ابو بکر صاحب، کبھی بجلی مہنگی ہے، کبھی آٹا مہنگا، اشیاء خورونوش مہنگی ہے، سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بجلی پہ تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا ہے شہباز شریف کی طرف سے، اور یہ بہت اچھا ان کا سٹیپ ہے. تو یہاں پر بھی کوئی ریلیف ملے گا؟
دیکھیں جی فلور ملز کا جو معاملہ ہے میرا خیال ہے ان کے لیے پہلے ہی جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں، جو کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیئر انداز میں نہیں ہوئی تھی. مارکیٹ کریش ہو گئی صوبائی حکومتوں کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر مارکیٹ کریش ہو گئی ہے اور اس کی گندم کی قیمت گر گئی ہے تو ظاہر ہے آٹے کی قیمت بھی کم ہو گئی. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے باقی یہ جو ٹیکسز کا معاملہ ہے اور یہ ود ہولڈنگ والا معاملہ ہے، ہاں جی، اس طبقے کو بھی یا اس کارٹل کو بھی سوچنا ہے کہ یہ واحد تو نہیں ہے. اس قوم کا بچہ جو ہے کسی ایک شعبے میں آپ جائیں جس طرح سے ٹیکسیشن ہو رہی ہے ایگریسو جی، اور لوگ بھگت رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کل کا آنے والا دن جو ہے آج دیکھیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ابو بکر صاحب. جی بالکل مزید مہنگی ہو گئی ہے. یہ روزانہ کا جو بیسک ٹیرف ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بات چیت سے اس مسئلے کو انہیں حل کرنا چاہیے. مذاکرات تو ناکام ہو گئے، کوئی حل نہیں ہوتا. پچھلے دنوں جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے ان کا بھی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے بھی مذاکرات کی ہے، ان کا بھی میرا خیال ہے کو معاملہ بن گیا ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ میرا تو اصل کنسرن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں جب ان پر ٹیکس کی بات آتی ہے تو یہ اسٹریٹ اوے اینڈ یوزر کے اوپر پاس کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں تو حکومت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن بھی کریں جو کرنی چاہیے کسی ایک شعبے پہ، لیکن وہ ان کے منافعوں کے اوپر ہو بجائے اس کے کہ وہ عام اینڈ یوزر کے اوپر عام آدمی پہ اس کا بوجھ شفٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ زرعی انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، یہ 45% IMF نے کہا ہے. اب تو چال چلن یہ ہے کہ IMF کچھ کہہ دے تو ہمیں جو مرضی ہو جائے ملک میں ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب وہ پہلے آبیانہ دیتے ہیں، پھر مالیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے موضوع کا مسئلہ ہے، آبپاشی کے پانی کا مسائل ہے. ٹھیک ہے، مجھے نقیب صاحب کا بھی کامنٹ لینا ہے. مجھے پھر مارکیٹ کمپٹیٹو نہیں ہے اور ان کو بڑے مسائل ہیں. پوچھا بولا کریں میرا خیال ہے ابو بکر صاحب. جی نقیب صاحب، مجھے نقیب صاحب کی طرف بھی جانا ہے اس کامنٹ کو لے کے. جی نقیب صاحب پلیز. اور بول لے میں نے یار ابو بکر صاحب آپ کسان کے حق میں بولیں نا سر پلیز. میں ہمیشہ سے کسان کے حق میں ہوں، لیکن یہ فلور ملز والا جو معاملہ ہے نا یہ ہم نے نہیں سنا سمیرا کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کے ساتھ فلور ملز والے کھڑے ہو گئے ہوں کہ ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں. اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں. یہ جو کارٹل بنے ہوئے ہیں نا انہوں نے اپنی کوئی بات ان کے خلاف ہو مزاج کے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو سارے یکدم مل کے ہم ہڑتال کر دیں. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی چاہیے، لیکن حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جی ہر معاملے میں وہ ڈیفیمیشن کا بل حکومت نے کتنے شور شرابے کے باوجود پاس کرا لیا نا. جی بالکل. حکومت ایک طاقت کا نام ہوتا ہے اور طاقت استعمال کرنی چاہیے عوام کی بھلائی کے لیے. کسی جگہ پہ عوام کسی مشکل میں ہے اور حکومت اپنی طاقت کی وجہ سے ان کی مشکلات دور کر سکتی ہے تو کرنی چاہیے حکومت کو. آپ نے کسانوں نے کتنا احتجاج کیا کہ گندم کی قیمت ہمیں ابو بکر صاحب یہ جو نکلی 3900 تھی. جی 3900 روپے خود مقرر. اچھا سنیں، اور انہوں نے کہا جی مر گئے لٹ گئے، حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود انہوں نے کہا آپ کو جو مرضی ہو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کسان کو پریشان کر کے حکومت نے عوام کو سستا آٹا دے دیا. اب یہ جو کارٹل ہے تو حکومت کو چاہیے کہ گفتگو کرے، مذاکرات کرے، اور اگر نہیں ہو رہا تو حکومت اپنی ریٹ بحال کرے. یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں میرا ابھی جو سورسز بتا رہے تھے کل تک انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ ہو جائیں گے صحیح. کل تک اور وہ پیچھے جو بھی کچھ ہو لیکن کہا یہی جائے گا کہ وہ ہنسی خوشی معاملات طے کریں، ون ون سچویشن. جیسے پیٹرولیم ایسوسی والوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہے نا. اب آپ دیکھیں جو ہماری اب ان کے پیچھے کوئی ابو بکر صاحب جیسے جذباتی بندے تو بیٹھے نہیں ہوئے نا. وہ تو ڈیل کرنا. نہیں انہوں نے ریزن یہی دی، انہوں نے کہا سیاح وہاں پہ پھنس گئے تھے، پیٹرول تھا نہیں تو پھر ہمیں اس لیے جو ہے نا اس کو کوئی دیکھے نا سیو ایگزٹ بھی تو دینا پڑتا ہے نا. ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے. چلیں اچھی بات، عوام کی بہتری ہونی چاہیے جہاں پر بھی ہو. بہت شکریہ گل نقیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.